अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप लोगों का अपना चाहने वाला माजिद अराई ऑफिशियल चैनल के हवाले से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकात करवाता हूँ, जिसमें शोबिस के लोग भी होते हैं, शोबिस के अलावा भी होते हैं, और मुख्तलिफ लोकेशंस भी आपको अच्छी अच्छी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज एक बहुत अजीम बड़ी शख्सियत जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़ियाउल मज़हरी साहब से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, और मुलाकात भी होगी और आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि वो आई सर्जन हैं और बहुत ग्रेट इंसान हैं, और आई सर्जन के अलावा वो जो है बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो उनकी मुलाकात आप लोगों से करवा रहा हूँ। उनकी गुफ्तगू सुन के आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, चूँकि वो आप लोगों से आइस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ अपनी पोइट्री भी सुनाएंगे। और इसमें उनके साथ मिलाने में जो हमें हमारे साथ ताउन किया हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अरशद हुसैन, अरशद शाह जी। अरशद साहब, आप जिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। और दोस्तों, आओ आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर साहब से। जी, इस खूबसूरत तस्वीर में डॉक्टर साहब हैं, अरशद साहब हैं और मैं हूँ। वेलकम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र और करम। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं लोगों की आपके साथ, बहुत मैंने लोगों से आपके बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स सुने हैं, और ये भी पता चला कि आप प्रोफेसर डॉक्टर होने के अलावा आप बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो आपकी ये तमाम जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं आपके अंदर, वो हमें खींचती हुई आपके पास ले आई और हम आपके पास हाजिर हो गए आपका छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए, छोटी सी गुफ्तगू आपके साथ करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं जनाब मजीद अराई साहब आपका और आपके चैनल का मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए, और आपने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं वो भी मेरे लिए वैसे खुशी हैं। वो मैं समझता हूँ बहुत कम है सर, आपके लिए तो इससे ज़्यादा। अल्लाह करे कि हमारे बारे में हमारे दोस्त अहबाब जो गुमान रखते हैं, अल्लाह पाक हमें उस पर पूरा उतरने और उससे भी बेहतर अपनी बातनी शख्सियत को तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाम तो जैसे आपने बता दिया, मजहर है मेरा नाम, ज़िया और है मेरी, ज़ियाउल मज़हरी नाम है। डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउल मज़हरी साहब जी। और मैं अक्सर अपने तारफ़ में कहता हूँ, जैसे आपने बताया, द पोएट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कि आई स्पेशलिस्ट भी हूँ और उर्दू पोइट्री का शगफ भी रखता हूँ। तो दोनों ही मेरे लिए बाइस फ़ख्र हैं। बल्कि रिसेंटली मुझे वो एक डॉक्टर इसरार साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, तो वो उन्होंने एक बताया कि गांधी के बारे में, कि somebody has written a quote about Gandhi, कि he is a politician amongst saints and he is a saint amongst politicians, कि वो वलियों में तो उसको एक सियासतदान के तौर पर जाना जाता है और सियासतदानों में एक वली के तौर पर जाना जाता है। तो कुछ उससे मिलती जुलती सूरत हाल हमारी है कि जब हम आई स्पेशलिस्ट की मजलिस में बैठे होते हैं तो वो हमें शायर समझते हैं, और कभी शायरों से मुलाकात होती है तो वो हमें डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट समझते हैं। तो ये अल्लाह का पाक का शुक्र है, अल्लाह ने ये फ़न अता फरमाया। और इसमें जो इनकरेजमेंट रही है, हमारे एक बड़े मोहतरम उस्ताद थे प्रोफेसर वासिम मोइनुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई। मैं एक दफ़ा उनके घर हाज़िर हुआ तो उनको एक नज़म सुनाई। उन्होंने कहा कि इस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना। उससे पहले मैं इसको इतनी तवज्जो नहीं देता था, लिखता तो मैं मैटर के ज़माने से ही था, लेकिन मैंने कभी इसको फोकस नहीं किया। तो मैं समझा नहीं उनकी बात। मैंने कहा सर, वो अब आई का काम है, उसमें स्पेशलाइज करना। अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने 3 फेलोशिप्स की, एडम्बरा, ग्लासगो और कराची पाकिस्तान से। मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में 3 डिग्रियां हासिल की हुई हैं।
اس کے علاوہ انٹرنیشنل کونسل آف آپتھلمالوجی سے بھی فیلوشپ کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا سر یہ چیزیں ساری فرصت تو دیتی نہیں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی اس کے جواب میں مرحوم پروفیسر صاحب نے. حالانکہ وہ ایک بڑے معروف آئی اسپیشلسٹ تھے جی. لیکن کچھ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت اور دل کو ایسا روشن فرمایا ہوا تھا کہ ہمیں زندگی کے امور کے بارے میں بھی بہت رہنمائی فرماتے تھے. انہوں نے کہا کہ مظہری ہمارے جب تم وہاں سروسز ہسپتال میں کام کر رہے تھے اور اپنی ٹریننگ کے زمانے میں کتنے تھے ہمارے وہاں آئی اسپیشلسٹ اچھا. شاگرد؟ میں نے کہا سر کوئی 30-40 تو ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ آئی کا تو سارے کام کر لیتے ہیں نا, آپریشن بھی کرتے ہیں, پیشنٹ بھی چیک کرتے ہیں. میں نے کہا جی سر سبھی کر لیتے ہیں, چلو کوئی اچھا کرتا ہے کوئی تھوڑا کم درجے میں کرتا ہے, لیکن ماشاءاللہ سارے ہی کر لیتے ہیں. کہنے لگے شاعری کتنے کرتے ہیں جس معیار کی تم کرتے ہو؟ جی جی وہ میں میں نے نے کہا کم سر- لوگ ہاں، میں نے کہا سر وہ تو کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ ہے. دس از اے ڈفرنٹ تھنگ وچ اللہ ہیز بلیسڈ یو. یوز اٹ, ڈونٹ لیٹ اٹ گیٹ بلنٹ. کہ اس کو کند نہیں ہونے دینا, اس کو یوز کرنا ہے. تو وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ میں نے پھر اس کو فوکس کرنا شروع کر دیا. اور پھر کرتے کراتے جو ہے وہ چشم بینا کے نام سے ایک کتاب بھی پبلش ہو گئی 2016 میں. اور اب ایک اور کتاب ہے دل بینا کے نام سے, اس پہ کام کر رہا ہوں. یہ شاعری کے حوالے سے یہ شاعری کے حوالے سے. تو ادھر سے جو ہے اللہ اب تک آپ کی کتنی بکس جو ہیں بس یہی ایک کتاب ہی شائع کرنے کی ابھی ہمت ہوئی ہے, چشم بینا. اور دل بینا پہ بھی کام کر رہا ہوں, کمپوز کر رہا ہوں. امید ہے بہت جلد وہ بھی شائع ہو جائے گی. تو آپتھلمالوجی کے لحاظ سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ بڑا اعزاز ہے مجھے کہ ٹرانس پاکستان میں پریزنٹ کرتا ہوں پیپرز, تحقیق. اور اللہ پاک نے ایک آئی اسپیشلسٹ کے طور پر اور ایک آپتھلمالوجی کے استاد کے طور پر اپنی رحمت سے تعارف عطا فرمایا ہے. حیدرآباد, کراچی, لاہور کی جو آپتھلمولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان انجمن ماہرین امراض چشم ہے, ان کی طرف سے گولڈ میڈل مل چکے ہیں. پھر اللہ پاک نے بیرون ملک بھی جا کے پاکستان کی نمائندگی کا فخر عطا فرمایا. ایشیا پیسیفک اکیڈمی آف آپتھلمالوجی نے مجھے انوائٹ کیا تھا سنگاپور میں, وہاں مجھے ایشیا پیسیفک اچیومنٹ ایوارڈ کا اعزاز حاصل ہوا. پھر امریکن اکیڈمی آف آپتھلمالوجی کا میں ممبر ہوں کوئی گزشتہ اشرے سے. تو وہاں پہ میری 2 جو آئی کے آپریشنز کی ویڈیوز ہیں انہیں گلوبل ویڈیو کانٹیسٹ ون کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. تو امریکن اکیڈمی آف آپتھلمالوجی کے ویب سائٹ پہ جو 2 پاکستانیوں کی ویڈیو ہیں وہ اس خاکسار کی ہیں, ڈپارٹمنٹ آف آپتھلمالوجی وابڈہ ہسپتال. سر میں یقین کریں مجھے خود پہ فخر ہو رہا ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے میری ادنا سے بندے کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے ٹائم دیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں جی ارشد شاہ صاحب جی, کلیگ کے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, اور وہ بھی بہت نیک آدمی اور بڑے خدمت گزار ہیں لوگوں کے. بہت دعائیں ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ ان کے توسل سے جو ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ورنہ ڈاکٹر صاحب تو مجھے جانتے نہیں تھے کہ, اور ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت سے انہوں نے میری ملاقات کروا دی. آپ بہت شکریہ ارشد صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, سلامت رہیں. تو میں بھی ارشد بھائی کا بہت مشہور ہوں جی, وہ ہیں ہی بہت اچھے جی, ماشاءاللہ جس طرح کے آپ جیسی شخصیت سے ان کی دوستی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خوبیاں ہیں. تو اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں سر. بس وہ میں کر رہا تھا کنٹینیو. تو آپ کی اب تک کتنی تقریباً بکس جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پہ کام کر رہا ہوں, ایک پرنٹ ہو گئی ہے. اچھا, ایک پرنٹ ہو چکی ہے ادھر شاعری سے- کے حوالے سے. ہاں شاعری اس کے کے علاوہ حوالے سے. آپ نے کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے چونکہ آپ, ہاں جی. اس موضوع پہ بھی آپ نے کوئی بک لکھی ہے؟ اس میں مقالہ جات ہوئے ہیں, اور ایک اینڈوپتھلمائٹس ایک پرابلم ہے شدید انفیکشن کا, اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے. اور بعض مریضوں میں جن میں ایک جو ہم نے سنا ہوگا موتی کا آپریشن ہوتا ہے جی, تو اس میں ایک جھلی کے اندر لینس کو ڈالتے ہیں. وہ جھلی جن مریضوں میں ڈیمیج ہو جاتی ہے
اس کے اوپر میری الحمدللہ بہت بڑی ریسرچ ہے، اور اس کے لیے مجھے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا ہے کہ ہم اس جھلی کے بغیر اس کو سٹیچز کی مدد سے یا جو لینز ہے اس کو آئی آنکھ کی دیوار جسے سکلیرا کہتے ہیں اس کے اندر ٹکنگ کر کے ہم پرو دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ایک تھیسس شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس پہ میرے جو کافی تحقیقاتی مقالے ہیں وہ قومی جرائد میں ریسرچ پیپرز کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، اور سیکنڈری آئی ایل پہ اس طرح کافی کام کرنے کا موقع ملا. اور باقی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ تقریباً کوئی 150 کے قریب جو پریزنٹیشنز ہیں نیشنل لیول پہ وہ میں کر چکا ہوں، اور 90 منٹس کے لیکچر مجھے ڈیلیور کرنے کا خصوصی اعزاز حاصل ہوا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹوکیو میں، ابو ظبی میں، بیجنگ میں ماشاءاللہ جی. اور سنگاپور میں. بہت تو یہ زبردست. اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے یقین کہ کریں میں مجھے اپنے بہت خوشی ہو وطن رہی ہے. عزیز کو ان بین الاقوامی فورمز پہ میں نمائندگی کر سکا. اس کے علاوہ مجھے اسی نسبت سے لندن میں نے اسی موضوع پر جو سیکنڈری آئی ویل امپلانٹیشن یا جھلی کی ڈیمیج ہونے کی صورت میں جو لینس کی امپلانٹیشن ہے، اس میں یورپین سوسائٹی آف کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجری کی میٹنگ میں نے ایک سیشن کو چیئر کیا لندن میں، اور بارسلونا میں نے اسی یورپین سوسائٹی کی میٹنگ میں الحمدللہ میرے تقریباً 5 سے 6 پیپرز تھے. تو یہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں آئی اسپیشلسٹ کے طور پر کنٹریبیوٹ ماشاءاللہ کر جی. سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاعری کا شغل بھی کسی نہ کسی درجے میں جاری رہتا ہے. جی اللہ پاک آپ کو ہر فیلڈ میں بہت ساری کامیابیاں دے چکا ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. تو جو سر آئز کے حوالے سے آنکھوں کی جو لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہیں، کوئی آسان سا ان کو میسج دینا چاہیں آنکھوں کے بچنے کے لیے، آنکھوں کی یہ بیماریوں سے پہلے بچنے بھی کے لیے؟ موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ یہ میسج دیتا ہوں دوست احباب کو اور اپنے ناظرین کو کہ آج کل سکرین کا یوز بہت زیادہ ہے. جی جی بالکل. موبائل ہو گیا، ٹیلی موبائل ویژن ہو ہے، گیا، کوئی نہ کوئی کمپیوٹر ہے. سکرین چھوٹی بڑی ہر وقت آنکھوں کے سامنے جی. رہتی ہے، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں. جی. تو اس سلسلے میں 2 باتوں کی طرف توجہ دلواؤں گا. پہلی تو یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹی سکرین سے دور رکھیں، کہ جب بچے مرکوز کرتے ہیں اپنی نظر کو موبائل میں یا ٹیب میں، تو ان کے اندر جو ایک اینک کا نمبر ہے جس کو مایوپیا کہتے ہیں، جی تو وہ پیدا ہونے کا امکان اور اس کے تیزی سے بڑھنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. تو بچوں کو چھوٹی سکرین سے دور رکھیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا استعمال قریب سے کم کریں، موبائل کا جو موبائل اور ٹیب خاص طور پر چھوٹی سکرین جو ہے، ٹی وی اور کمپیوٹر کی سکرین اتنی ڈیمیجنگ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے ہیں آپ. میں خاص طور پہ پیرنٹس سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اس سے آئز پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اگر آپ موبائل کو مسلسل یوز کر رہے ہیں، ٹیب کو یوز کر رہے ہیں، یا کمپیوٹر پہ آپ بچے بہت سارے گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ایک حد تک دیکھیں، حد تک استعمال کریں. اور اگر آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں تو کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے دیکھیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور یقین کریں میں سمجھتا ہوں میرے چینل کا یہ بیسٹ جو ہے نا پروگرام ہوگا جو میں اب تک کر چکا ہوں، ان میں سے سب سے بیسٹ یہ ہوگا. اور بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ابھی ہم آپ کو کوئی نظم نہیں سنائیں گے؟ جی آپ اپنی کوئی اچھی سی جو آپ کو پسندیدہ نظم ہے وہ ضرور سنائیے گا. اور ایک ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنا تھا، چونکہ ہمارا مائک تھوڑا دور ہے نا، تھوڑا سا لاؤڈ کر دیجیے گا. ارشد صاحب تھوڑا قریب لے آئیے گا، بے شک ڈاکٹر صاحب پہ چلے جائیے اکیلے پہ. جی میں ابھی اس کو بتاتا ہوں. اچھا اب ہم تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں شاعری کا. جی جی ایک ضرور میں سر. نے تازہ غزل لکھی ہے. جی سر. ریسنٹلی مجھے سننے کا موقع ملا تھا محسن نقوی مرحوم کو، اچھا جی ٹھیک. کہ وہ بڑے ماشاءاللہ پائے کے شاعر تھے. جی اور ان کی یہ غزل ہے اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر. تو اس کے وزن پہ جی میں نے ایک غزل لکھی ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ تازہ ترین ہے. جلتے ہوئے پروانوں پہ حیران ہوا کر، جلتے ہوئے پروانوں پہ، جلتے ہوئے پروانوں پہ حیران ہوا کر، یا شمع کی مانند یوں فروزانہ ہوا کر. واہ جی. جلتے ہوئے پروانوں پہ حیران ہوا کر،
یا شمع کی مانند یوں فروزانہ ہوا کر، بھمرے کی طرح محو طواف رخ جانا، بھمرے کی طرح محو طواف رخ جانا، یوں میری محبت سے پریشانہ ہوا کر، یوں میری محبت سے پریشانہ ہوا کر، نہ کوئی سلیمان صفت تجھ کو ملے گا، نہ کوئی سلیمان صفت تجھ کو ملے گا، بلقیس کی مانند شہ خوباں نہ ہوا کر، بلقیس کی مانند شہ خوباں نہ ہوا کر، فتنہ تازہ کی طرح کاکل پیچاں، فتنہ تازہ کی طرح کاکل پیچاں، اس طرح روئے یار پہ رقصانہ ہوا کر، اس طرح روئے یار پہ رقصانہ ہوا کر، مجھ سے چرا لی ہے نظر ملنے سے پہلے، مجھ سے چرا لی ہے نظر ملنے سے پہلے، اس قدر تو محتاط و گریزاں نہ ہوا کر، اس قدر تو محتاط و گریزاں نہ ہوا کر، اس عشق کے جذبے سے تیرا حسن امر ہے، اس عشق کے جذبے سے تیرا حسن امر ہے، ہمیشہ ہے۔ یوں ہم سے خفا شہر نگاراں نہ ہوا کر، یوں ہم سے خفا شہر نگاراں نہ ہوا کر، مہمان گھڑی بھر کے ہیں جاتے ہیں کوئی دم، مہمان گھڑی بھر کے ہیں جاتے ہیں کوئی دم، بیزار یوں ہم سے اغزالاں نہ ہوا کر، جز بز نہ ہوا کر یوں میرے شعر و سخن سے، جز بز نہ ہوا کر یوں میرے شعر و سخن سے، دشمن تو نہ بن چاہے قدرداں نہ ہوا کر، دشمن تو نہ بن چاہے قدرداں نہ ہوا کر، یا پھول کی پتی پہ ٹھہر اوس کی مانند، یا پھول کی پتی پہ ٹھہر اوس کی مانند، یا محو فغاں دیدہ گریاں نہ ہوا کر، یا محو فغاں دیدہ گریاں نہ ہوا کر، تیرا ستم ہم کو کرم لگتا ہے جانا، تیرا ستم ہم کو کرم لگتا ہے جانا، تیرا ستم ہم کو کرم لگتا ہے جانا، تو جور و جفا کر کے پشیمانہ ہوا کر، تو جور و جفا کر کے پشیمانہ ہوا کر، جب دل ہی نہیں بس میں تو پھر نظر کہاں ہو، جب دل ہی نہیں بس میں تو پھر نظر کہاں ہو، گستاخ نگاہی پہ یوں نالاں نہ ہوا کر، گستاخ نگاہی پہ یوں نالاں نہ ہوا کر، انسان ہے خطا ہم سے کوئی ہو گئی ہوگی، انسان ہے خطا ہم سے کوئی ہو گئی ہوگی، یوں برہم و ناراض و ستمراں نہ ہوا کر، افسانہ محبت کا نہ کھل جائے جہاں پر، افسانہ محبت کا نہ کھل جائے جہاں پر، محفل جانا میں غزل خواں نہ ہوا کر، سادہ دلی تیری کہیں تجھ کو نہ ڈس لے، سادہ دلی تیری کہیں تجھ کو نہ ڈس لے، ہر ایک پہ مظہر یوں مہربان ہوا کر، سر بہت مہربانی، جیسے آپ ہم پہ مہربان ہو گئے، یہ بالکل سادہ دلی تیری کہیں تجھ کو نہ ڈس لے، ہر ایک پہ مظہر یوں مہربانہ ہوا کر، اور پھر ہم مطلب دہرا دیتے ہیں، جلتے ہوئے پروانوں پہ حیرانہ ہوا کر، یا شمع کی مانند یوں فروزانہ ہوا ماشاء کر۔ اللہ، زبردست سر۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کے پاس اپنی بکس پڑھی؟ جی میرے پاس وہ چشم بینا تو ہے، اچھا تو دوسری تو میں نے بتایا کہ ابھی کمپوز کر رہے ہیں، اچھا، وہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ ٹھیک ہے سر۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو کتنی بڑی شخصیت سے، کتنی عظیم شخصیت سے ملاقات کروائی، تو ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی ہے جو ان سے ہماری ملاقات ہو گئی، ورنہ شاید ہم یہاں تک ہماری رسائی نہ ہوتی۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے۔ میں بھی آپ کا اتنا ہم نے قیمتی وقت لیا اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، اور جن ہستی نے آپ سے ہماری ملاقات کا ایک راستہ بنایا وہ ہیں جناب ہمارے افسر شاہ صاحب، تو ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ میں بھی آپ کا اچھا سر، جاتے جاتے ایک آخری ہماری وہ جو ریکویسٹ تھی وہ رہ گئی ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، یہ ماشاءاللہ اگر یہ مائنڈ نہ کریں تو ہمارے چینل ماجد عنائی آفیشیل کو ڈاکٹر صاحب
दोस्तों से कह दें कि हमारे चैनल माजिद आराई ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी, ये जो माजिद आराई साहब हैं, इनका चैनल मैंने भी देखा है, बहुत मालूमाती और बड़े अच्छे उस पर इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम्स ये करते हैं। तो मैं अपने तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इसको भी सब्सक्राइब करें, और हमारा भी चैनल है चश्मे बीना के नाम से, चैनल का भी बता दें। तो उस पे हम पोइट्री शेयर करते हैं, और वोफा के नाम से चैनल है जिसमें हम आई के जो हमारे कंट्रीब्यूशन था वो शेयर करते हैं। तो हमारे जो आई स्पेशलिस्ट साहबान हैं वो वोफा को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे शायरी के अहबाब शौक रखते हैं वो चश्मे बीना को सब्सक्राइब करें और उसके साथ एफिलिएट हूँ। तो ऐसी खूबसूरत गज़लों और नज़मों के साथ आप हजरात से मुलाकात होती रहेगी। और माजिद आराई साहब का और अरशद भाई का, शाह जी का हम मशकूर है कि उन्होंने आज एक मजलिस सजा के हमें एक दूसरे से यूं हम कलाम होने का और मुस्तफीद होने का मौका दिया। जी जी, आपका जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। और दोस्तों माशाल्लाह एक डॉक्टर साहब और शायर होने के अलावा डॉक्टर मजहर साहब बहुत नेक मैं इंसान हैं। कहता हूँ कि किसी ने कोई इनसे मशवरा करना हो या इनसे मुलाकात करनी हो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अपने बारे में बता दीजिएगा अगर आप। कि उसमें एक फ़ोन नंबर नोट कर लें जिस पे आप रहनुमाई भी ले सकते हैं, और चाहें तो मुलाकात का वक्त भी तयन कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर लें। 0300 440 1151। क्लिनिक का नाम एक्विटी आई सेंटर लाहौर पाकिस्तान है, और इसकी जो ब्रांच है वो वापडा टाउन में है। तो आपको नेट से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और इस नंबर पे डायल करके भी आप मालूमात ले सकते हैं। तो आपके टाइम का और तवज्जो का एक दफ़ा फिर शुक्रिया, और नाजरीन का भी शुक्रिया जो जी, इसको देखेंगे हमारी और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। और दोस्तों हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ माजिद आराई डॉक्टर मजहर साहब के ऑफिस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।